السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ بزنس کے لیے سب سے زیادہ ضروری انویسٹمنٹ ہے، جبکہ بزنس کے لیے سب سے زیادہ ضروری آپ ہیں، اور اس کے بعد جو دوسری سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ ہے آپ کی قابلیت۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ بزنس دو طرح کا ہوتا ہے، بزنس کی 2 ٹائپس ہیں۔ سب سے پہلا بزنس تو آپ یہ کہہ لیں کہ بزنس آف پروڈکٹ، یعنی کہ آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں اور آپ اس چیز کو سیل کرتے ہیں۔ بزنس آف پروڈکٹ میں آپ سمجھ لیں آپ ٹیکسٹائل پروڈکٹ سے خرید رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں، آپ سپورٹس گڈز جو ہیں وہ خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں، آپ جوتے خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں، آپ کھیلوں کا سامان، آپ اسی طرح سے کوئی بھی پروڈکٹ آپ لے لیں، دنیا کی کوئی بھی پروڈکٹ لے لیں، فرنیچر لے لیں، ہوم ٹیکسٹائل لے لیں، کچھ بھی آپ لے لیں، تو آپ چیزیں خریدتے ہیں اور اس کے بعد سیل کرتے ہیں۔ یہ ایک ٹائپ کا بزنس ہے۔ اس کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آپ الیکٹرانکس خریدیں گے، ٹیکسٹائل خریدیں گے، کھیلوں کا سامان خریدیں گے، کچھ بھی خریدیں گے تو اس کے بعد آپ اسے سیل کر سکیں گے۔ دس از کالڈ ون ٹائپ آف بزنس۔ اب جو دوسری ٹائپ آف بزنس ہے جسے ہم بزنس آف سروسز کہتے ہیں، بزنس آف سروسز یعنی کہ آپ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، جس میں آپ کنسلٹنسی لے سکتے ہیں، ایڈوائزری لے سکتے ہیں، سیلز لے سکتے ہیں، مارکیٹنگ لے سکتے ہیں، بہت سی دوسری جو سروسز آ جاتی ہیں وہ آپ شامل کر سکتے ہیں، جس میں آئی ٹی سروسز بھی آج کے دور میں سب سے زیادہ اہم ہے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ تو آپ ان دو ٹائپس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلی ٹائپ جو میں نے بتایا کہ بزنس آف پروڈکٹ، اور دوسری ٹائپ میں نے بتایا کہ بزنس آف سروسز۔ اب آپ کو جو زیادہ کیپٹل چاہیے ہوتا ہے لاکھوں میں، وہ آپ کو بزنس آف پروڈکٹ کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ جو دوسری ٹائپ ہے بزنس آف سروسز، وہ آپ اسمال کیپٹل یعنی $200-300 یا اگر 30-40 ہزار یا 50 ہزار روپیہ بھی آپ کے پاس ہو تو آپ یہ بزنس آف سروسز شروع کر سکتے ہیں۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ سب سے زیادہ ضروری تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس کسی نہ کسی فیلڈ کے اندر کوئی سکل ہونی چاہیے، کوئی قابلیت ہونی چاہیے جو آپ سکل لوگوں کو بیچ سکیں، اور اس سکل کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر جو ہے ایمانداری، سچائی، محنت اور مخلصی ہونی چاہیے۔ آج کے دور میں جو سب سے زیادہ کمی ہے، جو سب سے زیادہ کم ہے لوگوں کے اندر، وہ ایمانداری ہے اور مخلصی ہے۔ ہمیں ایماندار اور مخلص لوگ ملتے ہی نہیں ہیں، اور یہ مارکیٹ میں سب سے کم پائے جاتے ہیں، ایماندار اور مخلص لوگ۔ سچائی اور محنت، پاکستان میں اگر ہم دنیا میں سب سے پیچھے ہیں۔ چائنا جو خدا کو مانتا نہیں ہے وہ دنیا کو لیڈ کر رہا ہے۔ کس وجہ سے کر رہا ہے؟ اسی وجہ سے کہ وہ محنت پہ یقین رکھتے ہیں۔ کس بات پہ؟ محنت کے اوپر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں فرمایا کہ لیس الانسان الا ما سعی، انسان جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو وہ چیز اسے ضرور ملتی ہے۔ آپ اپنی کوشش سے اور محنت سے آپ ثابت کرتے ہیں کہ آپ اس چیز کے قابل ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات انصاف کرتی ہے اور آپ کی قسمت بدل جاتی ہے اور آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو آپ کے اندر ایمانداری ہونی چاہیے، دوسری بات سچائی ہونی چاہیے جو بہت کم لوگوں میں ہے، اور تیسری بات کہ محنت، لگاتار اور انتھک محنت۔ چوتھی بات ہے مخلصی۔ اگر آپ کے دل مخلص ہیں تو کوئی آپ کو دھوکہ دینا بھی چاہے گا تو وہ دے نہیں پائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دوسروں سے پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے۔ ہم جب بھی بزنس شروع کرتے ہیں ایمانداری، سچائی، مخلصی اور محنت، ان 4 چیزوں کے بغیر کرتے ہیں تو ہمارا بزنس کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں میں نے بزنس شروع کیا، ناکام ہو گیا، کیوں؟
جھوٹ، فریب، دھوکے، اور آگے بڑی بات آ گئی کام چوری۔ آپ کہتے ہیں کہ میں ایک ہی دن میں، ایک ہی مہینے میں، ایک ہی سال میں بہت زیادہ امیر ہو جاؤں، مجھے 100% پروفٹ ملنا شروع ہو جائے، لیکن آپ کے اندر جو سکل لیول ہے اس سکل کو نہیں بڑھاتے، 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے، 16 گھنٹے محنت نہیں کرتے، دانہ مٹی میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اگر اس دانے کو یا بیج کو مٹی کے اوپر رکھ دیا جائے، اسے کھاد بھی دے دی جائے، پانی بھی دے دیا جائے، تو وہ کبھی دانے سے پودا نہیں بنے گا، اور جب تک پودا نہیں بنے گا تو اس کو پھول اور پھل نہیں لگے گا۔ تو دانے کو یعنی بیج کو پہلے مٹی میں دفن ہونا پڑتا ہے، جب وہ بیج مٹی میں دفن ہوتا ہے تو اس سے پودا بنتا ہے، اور پھر اس پودے کے اوپر پھل اور پھول لگتا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو مٹی میں مل کر گلے گلزار ہونا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں محنت نہ کرنا پڑے، سٹرگل نہ کرنا پڑے، میں اتنی زیادہ محنت نہیں کر سکتا، میں اتنی زیادہ سٹرگل نہیں کر سکتا، میرے پاس پیسہ ہے، میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں بزنس میرا بہت اچھا ہو، پورے پاکستان میں ہو بلکہ پوری دنیا میں ہو، اور میں گھر بیٹھا لاکھوں روپے کما رہا ہوں، گاڑی میرے پاس ہو، سکون ہو، جب چاہو اٹھوں، جب چاہو سوؤں، جہاں چاہوں دنیا میں گھوموں۔ یعنی آپ سٹرگل نہیں کرنا چاہتے، آپ محنت نہیں کرنا چاہتے، بغیر محنت کے آپ پھل کھانا چاہتے ہیں، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے کوئی بندہ کہے کہ میں جنت میں تو جانا چاہتا ہوں لیکن مرنا نہیں چاہتا، جنت میں تو جانا چاہتے ہیں لیکن مرنا نہیں چاہتے، امتحان میں پاس ہونا چاہتے ہیں لیکن پیپر نہیں دینا چاہتے، سٹرگل نہیں کرنا چاہتے۔ اگر ایسے رہے گا تو یہ خواب ہوگا، ریئلٹی کبھی نہیں بن پائے گا۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے بزنس کرنا ہے اور آپ کے پاس کیپٹل نہیں ہے، یعنی انویسٹمنٹ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مثلا مارکیٹنگ اور سیلز، کوئی بھی آلریڈی بزنس چل رہا ہے آپ کے علاقے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں، آپ کے قریبی کسی بھی شہر میں، تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ میں فیس بک پر، انسٹاگرام پر آپ کی پروڈکٹس کی سیلز اور پروموشن کرتا ہوں، اس میں جتنی بھی آپ کی سیلز میں اضافہ ہوگا، یا جو سیلز ہوں گی آپ کی، یا جو میرے ذریعے سیلز ہوں گی، تو اس کی آپ نے مجھے کمیشن دینی ہے۔ اور اس طرح سے آپ کسی بھی بزنس کے ساتھ ایک جینٹل مین ایگریمنٹ کر کے اس کی بزنس کی سیلز اور پروموشن شروع کر سکتے ہیں، اور بغیر پیسوں کے ایز اے فری لانسر آپ یہ کام شروع کریں۔ جب اس کی سیلز بڑھے گی وہ آپ کو ڈیفینیٹلی اس میں کمیشن دے گا۔ ایک تو آپ یہاں سے سٹارٹ لے سکتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے ایز اے فری لانسر، میرا کوئی بزنس ہے، آپ میرے پاس آتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کے بزنس کی پروموشن کے لیے ایز اے فری لانسر کام کرتا ہوں، آپ کا جو منتھلی ایوریج اس وقت جا رہا ہے میں اسے ہر مہینے آگے 10%، 20% تک بڑھا سکتا ہوں، اس میں سے آپ نے مجھے کمیشن دینا ہے جتنا آپ کا بڑھے گا۔ تو میرے لیے اس سے زیادہ خوشی والی کون سی بات ہوگی کہ آپ میرے لیے کام کر رہے ہیں، اور جب پروگرس ہوگی تو میں نے آپ کو اس پروگرس میں سے پیسے دینے ہیں۔ تو کسی بھی بزنس کے ساتھ آپ ایز اے فری لانسر جڑ سکتے ہیں۔ تیسرا ہوتا ہے کہ ایز اے ٹریڈر، آپ جس شہر میں رہتے ہیں، جس ٹاؤن میں رہتے ہیں، جس گاؤں میں رہتے ہیں، پاکستان کے 4 پروونسز ہے، اب 5واں جو ہے بننے جا رہا ہے، تو یہ جو 4 پروونسز ہیں، سندھ ہے، اس میں پنجاب ہے، بلوچستان ہے، اسی طرح KPK ہے، تو یہ جو 4 پروونسز اور اس کے علاوہ گلگت اور بلتستان ہے، ان سارے پروونسز میں ہر ایک صوبے سے دوسرے صوبے کے اندر ٹریڈ ہوتی ہے۔ پنجاب سے بہت سی چیزیں سندھ جاتی ہیں، اور سندھ سے بہت سی چیزیں پنجاب آتی ہیں، اور اسی طرح سے ڈرائی فروٹس اور بہت سی چیزیں جیسے ہنی ہے، ڈرائی فروٹ ہے، اسپیشلی KPK سے پورے پاکستان میں جاتا ہے، بلوچستان سے بھی جاتا ہے۔ آپ اپنی ان پروڈکٹس کو پہلے سرچ کرتے ہیں کہ میں کون سی پروڈکٹس جو ہے اپنے شہر سے پاکستان کے دوسرے کسی بھی شہر میں ہول سیل یا ریٹیل سیل کر سکتا ہوں، یا جو ان شہروں کے لوگ ہیں وہ اگر خریداری کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کو
ایز اے بائنگ ایجنٹ کیا سروسز دے سکتا ہوں. میں اپنے علاقے سے کسی بھی بندے کو اگر میرے اس شہر سے مثلا سپوز کریں میں گلگت میں رہتا ہوں تو مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ میرے شہر میں یہ ڈرائی فروٹس ملتے ہیں اور یہ پورے پاکستان میں یہاں سے ٹریڈ ہوتے ہیں. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں فیس بک پہ انسٹاگرام پہ کہ اگر کوئی ہول سیلر گلگت اور بلتستان سے چیزیں خریدنا چاہتا ہے تو میں اس کو سستی اور اچھی چیزیں لے کے دے سکتا ہوں. اسی طرح مردان ہے، سوات ہے، چترال ہے، کوئی بھی آ جاتا ہے. اسی طرح سے پشاور ہے، اسی طرح سے کوئی کوئٹہ سے کرنا چاہتا ہے. اسی طرح سے اگر بہت سے لوگ کراچی سے کچھ چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروڈکٹس اگر آپ کراچی سے خریدنا چاہتے ہیں، حیدرآباد سے خریدنا چاہتے ہیں، لاہور سے خریدنا چاہتے ہیں، قصور سے خریدنا چاہتے ہیں، ریڈی میڈ گارمنٹس ہیں، شوز ہیں، ہینڈی کرافٹس ہیں، بہت سی پروڈکٹس ہیں. آپ کو اپنے علاقے کی چیزوں کی ایک لسٹ بنانی ہے. ان میں سے 5 یا 6 جو اہم چیزیں ہیں آپ فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ ان کو آپ لکھیں. آپ کہیں کہ اگر آپ میرے علاقے سے یہ چیزیں خریدنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سستی اور بہترین چیزیں لے کے دے سکتا ہوں. تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی اور آپ اس میں اچھے لوگ آپ کو مل جائیں گے. اور آپ پہلے لوکل لیول پہ کام کریں پاکستان میں، اور بعد میں آپ جو پاکستان سے امپورٹ کرتے ہیں وہ لوگ خود آپ سے رابطہ کرنے لگ پڑیں گے کہ میں آپ کے علاقے سے سپوز کریں میں نے چلگوزہ خریدنا ہے، سپوز کریں میں نے ڈرائی فروٹ خریدنا ہے، سپوز کریں میں نے ٹاول خریدنا ہے، رائس خریدنا ہے. اسی طرح سے کوئی بھی پروڈکٹ میں نے لینی ہے تو میں آپ سے ڈائریکٹ رابطہ کروں گا کہ میں آپ سے یہ چیز بائی کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اس میں کیا سروسز دے سکتے ہیں. آپ بغیر پیسے کے اس بزنس کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر کر سکتے ہیں، اور جب آپ کے پاس جیسے سے پیسہ آتا جائے آپ نیکسٹ سٹیپ کی طرف موو کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں یہ آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں. میں نے یہ کہا کہ یہ سارے کام پریکٹیکلی میں نے کیے ہیں، اور اگر کسی کو کوئی شک ہے تو میری اسی یوٹیوب چینل پر جو پاکستان سیریز ہے اس میں 180 کے قریب ویڈیو ہے جس میں ایک ایک پروڈکٹ اور ایک ایک شہر کے حوالے سے میں نے بتایا ہے کہ کون سے شہروں میں کون سی پروڈکٹس ہیں اور آپ اسے پاکستان میں اور انٹرنیشنل لیول پر کیسے ہول سیل کر سکتے ہیں اور ریٹیل کر سکتے ہیں. میں صرف باتیں نہیں کرتا، پریکٹیکلی جو کام ہے میں نے کیے ہیں وہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ بات الگ ہے کہ آپ میری اسی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور آپ نے جو 1000 کے قریب باقی ویڈیوز ہیں نہ ہی آپ کبھی پلے لسٹ پہ جا کے آپ نے دیکھا ہوگا، نہ ہی باقی ویڈیو دیکھی ہوں گی. اگر آپ باقی ویڈیوز دیکھیں جو پاکستان سے متعلق ہیں، جو ترکی سے متعلق ہیں اور آذربائیجان، ہر ایک سیریز علیحدہ سے ہے، تو آپ کو جس میں انٹرسٹ ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. آپ کو اسی سے متعلق رہنمائی ملے گی. جو میں نے خود کیا ہے کام میں صرف اس کے بارے میں بتاتا ہوں، اور یہ پریکٹیکل ہے. اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو کسی دفتر کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سٹاف نہیں رکھنا پڑے گا، اور کوئی بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ آج فیس بک یوز کرتے ہیں، آپ انسٹاگرام بھی یوز کر سکتے ہیں. نہیں ہے آپ کا فیس بک کا پیج، آپ بنا سکتے ہیں، فری میں بن جاتا ہے. ایک یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھیں کیسے پیج بنانا ہے، آپ بنا سکتے ہیں. انسٹاگرام کا سمپل آپ بنا سکتے ہیں. اسی طرح سے لنکڈ ان پر آپ بنا سکتے ہیں. تو آپ تینوں پیجز بنائیں، فیس بک پہ بنائیں، انسٹاگرام پہ بنائیں، لنکڈ ان پہ بنائیں، اور آج ہی سے آپ اپنا پروفائل بنا کے شروع کر دیں. سب سے پہلا کام تو آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ میرے علاقے میں کون سی پروڈکٹس ہیں اور میں انہیں کس طرح سے کس پرائس پہ دے سکتا ہوں. گھر سے، اپنے کمبل سے، اپنے کمرے سے نکلنا پڑے گا، صبح اٹھ کے جانا پڑے گا، علاقے کو وزٹ کرنا پڑے گا، لوگوں سے ملنا پڑے گا، کنونس کرنا پڑے گا، خود بغیر پیسے کے محنت کرنا پڑے گی، مٹی میں ملنا پڑے گا، پھر جا کے گلے گلزار ہوگے. تو بزنس کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے آپ خود ہیں اور آپ کی قابلیت ہے. اگر آپ کے پاس قابلیت ہے تو آپ مٹی کو سونا بنا سکتے ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیں، اور اگر نہیں سمجھ آئی تو اسی ویڈیو کو دوبارہ دیکھنے کی کوشش کریں. دعا میں یاد رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. بہت شکریہ.